آپ نے بڑا سنجیدہ پہلو اٹھایا کہ یہ سائبر ایک ڈرامہ تھا، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں آرمی چیف بھی موجود تھے، تمام اہم عہدیدار موجود تھے. اس میٹنگ میں بھی سائبر کی حقیقت کو مانا گیا اور DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. آپ ان کو بھی آرٹیکل 6 کے ساتھ یا پھر مقدمے چاہتی ہیں کہ انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے کہ انہوں نے؟ دیکھیے اب آپ کو پتا چلا کہ وہ کیوں تحریب کاری کرنا چاہتا تھا. میرا بھائی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ جو اس وقت سائفر کی حقیقت اور سائفر کو چوری کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. سائفر ایک ڈاکومنٹ ہے جو اوریجنل جو ہے، جس کو آپ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یا کسی بھی ایسے حساس عہدے پہ جب آتے ہیں تو آپ اس ملک سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کاغذ، کوئی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی ایسا راز جو ہے وہ پبلک نہیں کروں گا جس سے میرے ملک کو دانستہ یا غیر دانستہ نقصان پہنچے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے اس حلف کی جو انہوں نے اٹھایا تھا اس کی بے توقیری کی، اس کی خلاف ورزی کی. پھر اس کے بعد اوریجنل ڈاکومنٹ چوری کر لیا اور اوریجنل ڈاکومنٹ چھپا کے چوری کر کے، جو کہ ریاست کی اسٹیٹ کی ملکیت ہوتا ہے، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، جو آپ کا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ اس ریاست کی پراپرٹی ہوتا ہے اور وہ ریاست اس کی کسٹوڈین ہوتی ہے. کوئی فرد یا وزیر اعظم یا کوئی کسی قسم کا ان کا سٹاف کسٹوڈین نہیں ہو سکتا. تو یار ہونا ہی یہی ہے کہ بھئی جس کو آپ نے چوکیدار لگایا تھا، قومی رازوں کا محافظ چنا تھا، وہ خود ہی چور نکلا. تو ہم تو چور کا کھرا تو ڈھونڈ چکے ہیں، اب ہے چور تک پہنچنا. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چور تک جائیں اور اصلی ڈاکومنٹ ریکور کریں اور ملکی راز بے نقاب افشاں اور ان کو بیچنے کے عوض جو انہوں نے سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ان کو آئین اور قانون کے تحت سزا دیں. ہمارا یہ موقف ہے. بہت شکریہ. میڈم ایک سوال. جی اس سوال نے سرخی تو دینی ہے. میڈم بہت اچھا منشور ہے IPP کا، بالخصوص جو 300 یونٹ کا آپ نے اعلان کیا ہے، اس میں بتایا ہے. اچھا اس وقت بھی ایک وزیروں کی فوج ظفر موج ہے اور آپ بھی سسٹم کے اندر رہی ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اربوں یونٹ فری بجلی کے بند ہوں یا لاکھوں لیٹر پیٹرول فری کا بند ہو؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک معصوم سے یہ کہ پرویز خٹک صاحب آپ کے سابق کولیگ، انہوں نے اپنی جماعت اناؤنس کر دی ہے، تو کیا ان دونوں جماعتوں کا کوئی آپس میں انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو پرویز خٹک صاحب کو مبارکباد دوں گی. سیاست جو ہے وہ ایک ایسا بہتا دریا ہے جس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی آ کے چشمے گر جائیں آخر سب نے سمندر میں آ کے گرنا ہوتا ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کا سمندر جو ہے وہی جماعتیں ہوتی ہیں جن کی عوام میں جڑیں ہوتی ہیں یا جو عوام کو طاقت کا سرچشمہ مانتی ہیں. لہٰذا میں پوری امید ہوں کہ KPK کے اندر جو سیاسی گھٹن تھی، پرویز خٹک صاحب کی جماعت جو ہے وہاں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگی. اور اس وقت KPK کے اندر جو ملک دشمنوں نے پنجے گاڑنے شروع کیے ہیں، صوبے اور ملک کی امن سے کھیلنا شروع کیا ہے، آج بھی وہاں ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے. میں اس کی مذمت بھی کروں گی اور میں یہ چاہوں گی کہ جو پاکستان دوست پارٹیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آگے آنا چاہیے اور پاکستان کے مخالفین اور دشمنوں کو تنہا کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے. دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ دیکھیں میں 22 سال سے ایک ہی جدوجہد کر رہی ہوں کہ اس ملک کو بدلیں، اس نظام کو بدلیں. مجھے اس کو بدلنے کے لیے کئی جماعتیں بدلنی پڑیں، لیکن میں اس کا 1 انچ نہیں بدل سکی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ بینیفیشری اور اصل حکمران ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں. اور میں نے اپنی جماعت کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ صرف ایک کام، ایک ہمیں ریفارم جو ہے وہ لانی ہے اپنے سول
ऑफिसर रूल के अंदर कि हर मिनिस्ट्री के अंदर जो इंचार्ज मिनिस्टर है वो उसका सेक्रेटरी होता है और मिनिस्टर उसके अंदर एक सिर्फ शो पीस होता है और जब वो गिरफ्तार होता है तो सियासतदान होता है, ब्यूरोक्रेट, फिर किसी दूसरी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बन के मज़े ले रहा होता है। तो सबसे ज़रूरी काम ये है कि एक अमेंडमेंट, एक लफ्ज़ की अमेंडमेंट चाहिए कि इंचार्ज विल बी दी मिनिस्टर ऑफ दी कंसर्न मिनिस्ट्री। तो सेक्रेटरी की बजाय वो अख्तियार जब उस कंसर्न मिनिस्टर के पास आ जाएंगे तो आपको पॉलिसीज़ भी नज़र आएंगी, क्योंकि जिसने अवाम से जूते खाने होते हैं ना, उसको अपना एहतसाब का वो दिन याद होता है इलेक्शन वाला, तो वो इक़्तिदार और इख्तियार के वक्त वो काम करता है जिससे अवाम की बेहतरी हो, फलाह बहबूद हो और जो आप तजावीज़ दे रहे हैं उस तरह के काम हो। तो मैं तवक्को करती हूँ कि जो हुकूमत वक्त है इस वक्त, उनके अब जाने के दिन है, अब 1 महीने से भी कम उनका पीरियड है। तो ये पीरियड जो है वो जब शादी की तारीख फिक्स हो जाती है तो अफरा तफरी शुरू हो जाती है घर में। तो आपको पता है कि इनकी रुखसती की जो तारीख उन्होंने फिक्स कर दी है, तो वो अफरा तफरी चल पड़ी है। इन हालात में ना किसी ब्यूरोक्रेसी ने कुछ करना है और ना किसी ने सुनना है। तो लिहाजा आने वाले इलेक्शन के बाद नई हुकूमत के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की नवीद आए और हम IPP मिल के एक ऐसा लाए अमल बनाएं कि ये जो असल हुक्मरान है इनको भी कुनाथ डाल सके। बहुत शुक्रिया। साइफर का जो नया इशू आया आजम खान के बाद, किस चीज को सजा हो सकती है, अंजाम क्या देखते हैं? FIA ने उनको तकरीब रूनुमाई के लिए बुला लिया हुआ है, तो जो बाकी अदाकार हैं वो भी आते हैं, तो उसके बाद फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसका पता चलेगा।